بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عطاءاللہ شاہ اور اردو آن لائن کی آج کی ہماری ویڈیو انٹرویو کے بارے میں ہے۔ پبلک سروس کمیشن میں لیکچر اردو کی پوسٹ کے لیے جو انٹرویو ہوگا اس پر میں آپ کو گائیڈ لائن فراہم کروں گا۔ اس سے پہلے اسی موضوع پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ لیکن انٹرویو کی تیاری کی ویڈیوز کا یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سیریز ہے، اور اس سیریز کی مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں گی اور آپ کو انٹرویو کی مکمل تیاری کرائی جائے گی۔ لہذا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں انہیں بھی آپ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ بی ایس اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو ادب کے مختلف موضوعات پر، اہم موضوعات پر ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ وہ ویڈیوز انٹرویو کے لیے بھی آپ کے لیے مفید ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں اور آئندہ ویڈیوز میں انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات اور انٹرویو میں زیر بحث آنے والے موضوعات پر جو بات کریں گے، تو وہ سوالات اور وہ موضوعات تمام تفصیل کے ساتھ ان ویڈیوز میں بیان کیے گئے ہیں، ڈسکس کیے گئے ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو بھی چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ لیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ہم اسکرین پر جا کر دیکھیں گے کہ پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں عام طور پر کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کس قسم کے موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں، سوالات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان سوالات کے لیے اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو ان تمام باتوں کو ہم آج کے لیکچر میں یا آج کی ویڈیو میں ان پر بحث کریں گے۔ جب انٹرویو کا آغاز ہوتا ہے تو بالعموم آغاز میں آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی دلچسپی کون سے ٹاپک میں ہے، آپ کون سے ٹاپک میں کو پسند کرتے ہیں۔ کسی شاعر کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے۔ نثر نگاروں میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا اصناف کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کون سی صنف پسند ہے، فکشن ہے، نان فکشن ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، شاعری ہے، غزل ہے، نظم ہے۔ تو گویا جو باضابطہ آپ سے گفتگو کا آغاز جب ہوتا ہے تو اس وقت پینل تمہید کے طور پر آپ سے اس قسم کا سوال کرتا ہے، تو اس سوال کے جواب میں بھی آپ بہت احتیاط کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شاعر کو اپنا پسندیدہ شاعر قرار دے دیا تو پھر آگے اس کے بارے میں چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ کسی صنف کے بارے میں یا کسی ٹاپک کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ میرا فیوریٹ ٹاپک یہ ہے یا میرا فیوریٹ شاعر یہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی نام لے لیتے ہیں، کسی شاعر کا نام لے لیتے ہیں۔ جب اس نے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے، تو وہ کسی ایسے شاعر کا نام لے لیتے ہیں کہ جس پر وہ تسلی و گفتگو بعد میں نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک بہت نگیٹو بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایک شاعر کا نام لیا یا آپ نے ایک صنف کا نام لیا یا ایک ٹاپک کا نام لیا اور پھر اسی پر آپ سے سوال ہوا اور آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے۔ تو اس میں اس قسم کے سوال کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے۔ یہ سوال اس نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کون سا ناول پڑھا ہے، کون سا سفرنامہ پڑھا ہے، کون سی سفر ہیومری پڑھی ہے، یا کوئی بھی صنف یا کوئی بھی کتاب جو ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور پھر مصنفین کے حوالے سے بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کون سے مصنف کو آپ نے پڑھا ہے یا کون سے مصنف کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے۔ تو اس قسم کے سوالات کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ اس کے بعد ریسرچ کے حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایم فل میں ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، پی ایچ ڈی میں بھی ریسرچ ہوتی ہے اور بی ایس میں بھی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے ایم فل میں فلاں موضوع پر ریسرچ کی ہے یا پی ایچ ڈی میں میں نے فلاں موضوع پر ریسرچ کی ہے۔ تو اس ریسرچ کے حوالے سے آپ کا جو بی ایس کی ریسرچ ہے تو اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہوتا ہے۔ تو آپ سے ریسرچ کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا تھا، اور پھر جب آپ اپنا ٹاپک بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہوتا ہے وہ آپ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں لیا ہے، یعنی ٹاپک کی جو اہمیت ہے یا امپورٹنس ہے یا سگنیفیکنس ہے۔ جس طرح ہم ریسرچ پروپوزل میں یا سینوپسس میں یا خاکے میں ہم تحقیق کی ضرورت و اہمیت بیان کرتے ہیں، یعنی ریسرچ کی جو امپورٹنس ہے یا سگنیفیکنس ہے یا ریشنل ہے یعنی ریسرچ کا جواز ہے، تو وہ ہم اپنے خاکے میں یا سینوپسس میں لکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس قسم کا جواب یہاں بھی دینا ہے جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ ٹاپک یہ موضوع کیوں لیا، اور پھر
اس ریسرچ کی افادیت کیا ہے. تو افادیت بھی آپ بیان کر دیں کہ میں نے اس موضوع پر ریسرچ کی ہے تو اس میں یہ افادیت ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو اپنے ریسرچ سے متعلق کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ میں نے ٹاپک کیوں لیا تو اس کا بھی میں جواب دے سکوں, اور یہ ٹاپک جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا افادیت ہے, امپورٹنس کیا ہے, سگنیفیکنس کیا ہے, تو اس کا بھی میں جواب دے سکوں. اور پھر ریسرچ سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کا حاصل تحقیق یا کنکلوژن کیا رہا. جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں, کچھ ریزلٹس فائنڈ کرتے ہیں, تو کنکلوژن جو ہمارا ہوتا ہے, حاصل تحقیق جو آپ کا ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کے ذہن میں مختصر اور جامع انداز میں آپ اس پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, مطلب تھوڑا سا غور و فکر کر لیں اور اس کی بھی آپ تیاری کریں. اسی طرح ریسرچ سے متعلق دیگر سوالات ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. پھر اردو شاعری کے ادوار اور اردو نثر کے ادوار, ان سے متعلق بھی عام طور پر انٹرویو میں سوال آ جاتے ہیں کہ اردو شاعری کے ادوار جو ہیں, پہلا دور ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, ایہام گوئی کا دور ہے, میر و سودا کا دور ہے. تو اس قسم کے اردو شاعری کو جو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے, اردو ادب کی تاریخوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کو بھی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اور اردو نثر کو بھی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ادوار سے متعلق ادوار کتنے ہیں, کب سے کب تک ہیں, اور ان ادوار کی کیا کیا خصوصیات ہیں, اور مشہور شعراء کے اشعار اور ان کی تشریح, یہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دوران گفتگو آپ کسی شاعر پر بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس شاعر کا کوئی شعر پڑھ لیا, تو نیکسٹ کویسچن آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس شعر کی آپ تشریح کریں. تو آپ نے شاعری کو بھی سمجھنا ہے اور انہی اشعار کو پڑھنا ہے. اگر آپ مثال بھی دے رہے ہیں تو انہی اشعار کی مثال دیں کہ جن اشعار کو آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہوں اور جن کی تشریح آپ آسانی سے کر سکتے ہوں. تو مشہور اشعار کی تشریح کے حوالے سے یہ ہے. آپ اپنی گفتگو میں آپ نے شعر پڑھا, یا پھر پینل کا کوئی رکن بھی کوئی شعر پیش کر سکتا ہے اور آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں, تو اس سوال کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے. اور مصنفین اور تصانیف کے نام جو ہیں تو یہ بھی, اور مصنفین اور تصانیف کے نام جو ہیں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی مصنف کا ذکر ہو رہا ہے اور اس مصنف کی کون کون سی کتابیں ہیں, اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں, تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یا کسی مخصوص کتاب کا بھی آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کتاب کے مصنف کون ہیں. تو یہ سوالات بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دبستانوں کی بات آتی ہے. یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے. تقریباً ہر انٹرویو میں دبستانوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ادبی تحریکوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. تو اردو شاعری کے آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑے دبستان ہیں, دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی. اب جب آپ سے دبستان کے بارے میں سوال کیا جائے, دبستان دہلی کے بارے میں یا دبستان لکھنؤ کے بارے میں, تو ہر ایک دبستان کے حوالے سے اب یہ کریں کہ دبستان کا ہر دبستان کا ایک پس منظر ہے. دبستان دہلی کا بھی ایک سیاسی اور سماجی پس منظر ہے اور دبستان لکھنؤ کا بھی ایک سیاسی اور سماجی پس منظر ہے. تو اس سماجی اور سیاسی پس منظر کے حوالے سے آپ دبستان پر بات کریں. یعنی آپ صرف یہ نہ کہیں کہ دہلی دبستان کی یہ خصوصیات ہے اور لکھنؤ دبستان کی یہ خصوصیات ہیں. اب خصوصیات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ خصوصیات جو آئی ہیں دبستان دہلی میں, جو خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ دبستان لکھنؤ میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں, ان کے پیچھے اس دور کے حالات ہیں اور ایک مخصوص سیاسی اور سماجی پس منظر ہے. تو آپ اس سیاسی اور سماجی پس منظر پر بھی روشنی ڈالیں. مثال کے طور پر آپ دبستان دہلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی, کمزور ہو گئی, اس کی مرکزیت ختم ہو گئی, صوبے خود مختار ہونے لگے, بیرونی حملے دہلی پر ہوتے رہے, اور دہلی کے اندر مختلف قبائل اور مختلف گروہ جو ہیں تو انہوں نے شورشیں برپا کر رکھی تھیں. تو یہ سارا اور تخت-نشینی کی لڑائیاں جاری تھیں, ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. تو ان حالات میں شعراء غم پسند ہو گئے اور ان کی طبیعت غم کی طرف مائل ہو گئی, اور اسی وجہ سے دہلی کی شاعری میں یا دبستان دہلی کی شاعری میں ہمیں درد و غم کے عناصر زیادہ ملتے ہیں اور عیش و نشاط کے مضامین کم ملتے ہیں. تو اس طرح اس پس منظر کے حوالے سے آپ بات کریں. اور اس کے بعد جو ہے تو خصوصیات پہ آپ آ جائیں کہ دبستان دہلی کی خصوصیات میں سادگی ہے, سلاست ہے, سود و گداز ہے, حزن و یاس ہے, اور اس قسم کی جو خصوصیات ہیں.
اور دبستان لکھنؤ میں جب آپ گفتگو کریں تو لکھنوی معاشرے کی ایک پکچر آپ مختصر سی پیش کریں کہ لکھنؤ کا معاشرہ جو تھا وہ خوشحال تھا، وہاں عیش و عشرت کا ماحول تھا، حکمران جو تھے وہ عیش و عشرت میں مصروف تھے، اور اس طرح کی جو صورتحال تھی اس صورتحال میں شعراء کی طبیعتیں بھی عیش و نشاط کے مضامین کی طرف مائل تھیں، اور اس وجہ سے ہمیں دبستان لکھنؤ کی شاعری میں عیش و نشاط کے مضامین زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس دور کے جو حالات ہیں، جن حالات میں ایک دبستان وجود میں آیا ہے اور اس نے ارتقائی منازل طے کی ہیں، تو ان کی آپ بات کریں۔ یہاں پر اگر کمپیریزن یا موازنے کی بات ہو تو دبستان دہلی اور لکھنؤ کے حوالے سے اب یہ کہیں کہ دہلی کی شاعری میں سادگی و سلاست ہے، لکھنؤ کی شاعری میں تکلف اور تصنع ہے، صنعت گری ہے، لکھنؤ کے شاعروں نے مشکل پسندی سے بھی کام لیا ہے، صنعتیں بھی زیادہ استعمال کی ہیں۔ اسی طرح دبستان دہلی کی شاعری میں داخلیت ہے، دبستان لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت ہے، دبستان دہلی کی شاعری میں سوز و گداز ہے، درد و غم ہے اور حزن و یاس ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں عیش و نشاط والی باتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ دونوں کا کمپیریزن جو ہے وہ آپ کریں۔ اور یہاں ایک اور اہم بات آپ کے لیے یہ ہے کہ اسی چینل اردو آن لائن پر یہ تمام موضوعات جن کا ہم اوور ویو پیش کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں کہ جو انٹرویو کے حوالے سے اہم ہے، ان سب پر لیکچر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور وہ لیکچر بھی آپ چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ لیں۔ دبستان دہلی پر بھی وہاں لیکچر موجود ہے، بلکہ 2-3 لیکچر ہیں ہر ایک دبستان پر۔ سیاسی و سماجی پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے اور دبستان کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں، تو وہ لیکچر بھی آپ دیکھ لیں۔ اور پھر دبستانوں میں یہ ہے کہ دبستانوں کے نمائندہ شعراء کا بھی آپ ذکر کریں۔ مثلا دبستان دہلی کے نمائندہ شعراء میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا وغیرہ کا آپ ذکر کریں۔ دبستان لکھنؤ میں خواجہ حیدر علی آتش کا، ناسخ وغیرہ کا آپ ذکر کریں۔ تو اس طرح چند ایک شعراء کے نام بھی آپ بتا دیں کہ دبستان دہلی کے شعراء کون ہیں اور دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے شعراء کون ہیں۔ اس کے بعد ادبی تحریکوں اور اداروں کی باری آتی ہے۔ ادبی تحریکیں اور ادارے، ان کے حوالے سے بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اردو ادب کی جو مشہور تحریکیں ہیں ان میں علی گڑھ تحریک ہے، رومانوی تحریک ہے، ترقی پسند تحریک ہے، حلقہ ارباب ذوق ہے، فورٹ ولیم کالج ہے۔ مطلب تحریکوں میں تو علی گڑھ اور رومانوی تحریک اور ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق ہے، اور اداروں میں فورٹ ولیم کالج ہے اور انجمن پنجاب ہے۔ تو ان کے حوالے سے بھی آپ اسٹڈی کر لیں۔ علی گڑھ تحریک اور تحریکوں میں بھی آپ یہ کریں کہ کوئی بھی ادبی تحریک جو وجود میں آئی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ سیاسی اور سماجی حالات کار فرما ہیں، اور ان حالات میں وہ تحریک وجود میں آئی ہے۔ مثال کے طور پہ علی گڑھ تحریک کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا، مسلمان مایوسی کا شکار ہو گئے، اور ان حالات میں مسلمانوں کو ترقی کا راستہ دکھانے اور مسلمانوں کو جدیدیت کا راستہ دکھانے اور مایوسی سے نکالنے کے لیے سر سید احمد خان نے کوششیں کی، تعلیم کے میدان میں، ادب کے میدان میں۔ اور پھر ان کے رفقا کا بھی آپ ذکر کریں، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک کا، مولوی ذکا اللہ کا، مولوی چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا الطاف حسین حالی وغیرہ کا۔ تو اس طرح پس منظر آپ بیان کریں، پھر اس تحریک پر آپ آ جائیں، اس تحریک پر بھی چند ایک جملے آپ بول دیں، اور اس کے بعد آپ اس تحریک نے اردو ادب کو کیا دیا، اردو ادب میں اس تحریک نے کیا اضافہ کیا۔ مثال کے طور پہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ الطاف حسین حالی نے اردو میں جدید تنقید کی بنیاد رکھی، انہوں نے سوانح عمریہ لکھی، انہوں نے مسدس حالی لکھی۔ اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد نے، ان کا تعلق بھی علی گڑھ تحریک سے تھا، انہوں نے اردو میں ناول نگاری کا آغاز کیا۔ تو اسی طرح ترقی پسند تحریک ہے، حلقہ ارباب ذوق ہے، ان کا بھی آپ اسی انداز میں ذکر کریں کہ یہ تحریکیں کس طرح وجود میں آئیں، ان کا آغاز کیسے ہوا، ارتقاء کیسے ہوا، اور پھر کیا کیا خدمات ان تحریکوں نے انجام دی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا ذکر ہوگا، انجمن پنجاب کا ذکر ہوگا۔ تو فورٹ ولیم کالج کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ انگریزوں کو، انگریز اہلکاروں کو مقامی زبانیں، ہندوستانی زبانیں سکھانے کے لیے۔ اور پھر فورٹ ولیم کالج کے منشی، ان کی کتابیں، میر امن نے باب و بہار لکھی، حیدر حیدری نے طوطا کہانی لکھی، قصہ محرومہ لکھا اور آرائش محفل لکھی۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور ان کی کتابیں۔ اور انجمن پنجاب کیوں بنائی گئی، انجمن پنجاب کس نے بنائی اور کس کی سرپرستی میں بنی، تو یہ اب آپ کے چینل اردو آن لائن پر
فورٹ ولیم کالج پر، انجمن پنجاب پر، علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک اور حلقہ رباب ذوق، ان تمام موضوعات پر تفصیلی لیکچر موجود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور اہم موضوع جو ہے وہ قواعد اور بیان و بدیع ہے۔ قواعد یعنی گرامر، اور بیان و بدیع یعنی علم بیان اور علم بدیع۔ قواعد میں اسم، فعل، حرف، مرکبات، قواعد میں اسم، فعل، حرف، مرکبات وغیرہ، یعنی حرف جار کیا ہے، حرف اشارہ کیا ہے، حرف عطف کیا ہے، حروف علت کیا ہے، حروف اضافت کیا ہے، تو یہ، اور مرکبات، مرکب توصیفی کیا ہے، مرکب عطفی کیا ہے، مرکب اشاری کیا ہے، مرکب جاری کیا ہے، مرکب اضافی کیا ہے، تو ان چیزوں کی تعریفیں اور مثالیں جو ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد ہوں اور ان کی بھی اب تیاری کریں۔ اس کے بعد علم بیان آتا ہے، تو علم بیان میں 4 چیزیں آتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ اب تشبیہ کی فرض کرو آپ تعریف بیان کر رہے ہیں، تشبیہ یا استعارے کی یا مجاز مرسل یا کنایہ کی، تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ تعریف بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے تشبیہ کی تعریف بیان کر دی، اس کے بعد آپ تشبیہ کے ارکان بیان کریں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ، اور اس کے بعد آپ اس کی مثالیں دیں۔ تعریف بیان کرنے کے بعد آپ مثالیں دیں، اور مثالیں نثری مثالیں بھی آپ دے سکتے ہیں جملوں میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی شعر بھی ایسا پڑھ لیں کہ جس میں تشبیہ پائی جاتی ہو، یعنی شعری مثال بھی آپ دے دیں۔ اسی طرح استعارے پر گفتگو کرتے ہوئے آپ پہلے استعارے کے لغوی معنی ادھار لینا یہ آپ بتائیں گے، اور یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کی تعریف بیان کریں گے کہ لفظ جب غیر حقیقی معنوں میں یا مجازی معنوں میں استعمال ہو، لیکن اس کے مجازی اور حقیقی دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اور استعارے کے ارکان اور تعریف کے بعد آپ ارکان بیان کریں، اور اس طرح اس کی بھی آپ ایک نثری اور شعری مثال دے دیں، مجاز مرسل بھی، کنایہ بھی۔ اور تو یہ اس پر ویڈیوز موجود ہیں۔ ادبی تحریکیں اور ادارے: علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ رباب ذوق، فورٹ ولیم کالج، انجمن پنجاب، دبستان دہلی، لکھنؤ وغیرہ جو ہیں، یہ چینل پر ایک پلے لسٹ ہے تاریخ ادب اردو کے نام سے، ہسٹری آف اردو لٹریچر کے نام سے، تو وہاں آپ کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ اور بیان و بدیع کے حوالے سے، علم بیان و علم بدیع کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو چینل ہی پر ایک اور پلے لسٹ ہے بیان و بدیع کے نام سے، بیان و بدیع عروض کے نام سے، تو اس پلے لسٹ میں آپ کو ان موضوعات پر بھی تفصیلی ویڈیوز مل سکتی ہیں۔ صنائع بدائع جو ہیں یہ علم بدیع کا حصہ ہیں، تو کوئی صنعت بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، صنعت تعداد ہے، صنعت لف و نشر ہے، صنعت مرات النظیر ہے، صنعت تلمیح ہے، تو یہ مختلف صنعتیں شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس سوال کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا جاتا ہے، آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صنعت تعداد کی یا صنعت لف و نشر کی یا کسی اور صنعت کی تعریف کریں، اور یا پھر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شعر آپ کو سنا دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے۔ تو صنعتیں، اگر آپ خود سے صنعت کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کو ہر صنعت کے حوالے سے 1-2 شعر یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ وہاں شعری مثال بھی دے سکیں۔ آپ صنعت تعداد کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی بھی شعر کے جس میں صنعت تعداد موجود ہو آپ سنا سکتے ہیں: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب یہ صنعت تعداد کی مثال ہے۔ اسی طرح تلمیح، مرات النظیر، لف و نشر و دیگر صنعت تجنیس ہے۔ تو مختلف صنعتوں کے حوالے سے بھی آپ تیاری کریں، اور بیان و بدیع و عروض کے حوالے سے جو چینل پر ویڈیوز ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ادبی اصطلاحات کی باری آتی ہے۔ ادبی اصطلاحات بھی ایک اہم ٹاپک ہے۔ آپ سے انٹرویو میں کسی ادبی اصطلاح کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو براہ راست آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ فلاں اصطلاح کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یعنی فرض کرے معاملہ بندی کسے کہتے ہیں، یا کوئی آفاقیت کسے کہتے ہیں، یا رومانویت کسے کہتے ہیں، تو کسی اصطلاح کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں کوئی کسی اصطلاح کا ذکر کرتے ہیں اور فوراً پینل آپ سے سوال پوچھ بیٹھتا ہے کہ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جرأت کی شاعری میں یا حسرت کی شاعری میں یا داغ کی شاعری میں معاملہ بندی پائی جاتی ہے، تو پینل آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ معاملہ بندی کیا ہوتی ہے۔ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں آفاقیت ہے یا اقبال کی شاعری میں آفاقیت ہے، تو پینل آپ سے پوچھ لیتا ہے
کہ افقیت سے کیا مراد ہے. تو اس طرح آپ اصطلاحات کی بھی تیاری کریں، کیونکہ اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہے. اکثر یہ غلطی ہم نے دیکھی ہے کہ امیدوار جو ہے وہ ایک اصطلاح کا ذکر کرتا ہے، ایک لفظ کا استعمال کرتا ہے، اور جب اسی لفظ اسی اصطلاح کے بارے میں اسے پوچھا جاتا ہے تو اس کا مفہوم اس کے ذہن میں پوری طرح بیٹھا نہیں ہوتا. ہم نے تنقیدی لٹریچر پڑھا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہوتا ہے کہ فلاں شاعر کی شاعری میں فلاں چیز پائی جاتی ہے، لیکن وہ چیز ہے کیا اس پر ہم نے تحقیق نہیں کی ہوتی. تو یہ تحقیق بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد اقبالیات بھی ایک اہم ٹاپک ہے. اقبالیات کے حوالے سے یہ ہے کہ اقبال کے مختلف افکار، خودی ہے، مرد مومن کا تصور ہے، شاہین کا تصور ہے، تصور ملت ہے. اقبال کے جو مختلف تصورات ہیں، ان تصورات کے بارے میں آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ تھوڑی سی گفتگو آپ کر سکیں اور ان تصورات کے حوالے سے اقبال کے چند اشعار بھی کوٹ کر سکیں. تو اس حوالے سے بھی آپ تیاری کریں اقبال کے تصورات اور افکار کے حوالے سے. اور اقبال کے تصورات اور افکار کے حوالے سے اقبال کے تمام جو مشہور افکار اور تصورات ہیں ان پر لیکچر چینل اردو آن لائن پر ایک پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور پلے لسٹ اقبال کا خصوصی مطالعہ کے نام سے ہے. تو وہاں سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں. اقبال کی کتابوں کی اشاعت کے جو سن ہیں، کس سال میں کون سی کتاب شائع ہوئی، یہ بھی آپ دیکھ لیں. اقبال کی زندگی کا اہم واقعات، اور پھر اقبال کے بارے میں، اقبال پر جو کام ہوا ہے، اقبال کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بھی نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. خلیفہ عبدالحکیم نے فکر اقبال لکھی، اسی طرح اور یوسف حسن خان نے روح اقبال لکھی، مقامات اقبال ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھی ہے، اور بھی بہت سی کتابیں اقبال پر لکھی گئی ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ تیاری کریں. تو یہ ایک اوور ویو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انٹرویو میں بالعموم کس نوعیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. ہم نے زیادہ تر جوابات نہیں دیے، سوالات کی نوعیت یا اس کا ایک سرسری جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ان میں سے ہر ایک سوال پر تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ آئندہ ہم اپلوڈ کریں گے. ان میں سے ایک سوال کو ہم لیں گے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ آپ کی تیاری انٹرویو کے لیے اچھی ہو سکے. آپ کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ڈاکٹر انور سدید کی کتاب تاریخ ادب اردو، اور اسی طرح دیگر مختلف کتابیں آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اردو ادب کی تحریکیں ڈاکٹر انور سدید سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور اردو آن لائن پر جو لیکچر موجود ہیں، ان تمام موضوعات پر جو موضوعات ہم نے ابھی ڈسکس کیے، جن کے طرف ہم نے اشارہ کیا، ان تمام موضوعات پر تفصیلی لیکچر اسی چینل پر موجود ہیں. ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور آئندہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی انٹرویو کے حوالے سے، تو ان میں انہی موضوعات میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر ہم ان پر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ایک اور اہم بات رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ اردو کے آغاز کے بارے میں یہ جو نظریات ہیں کہ اردو زبان نے کہاں جنم لیا، اردو زبان کہاں بنی، کہاں پیدا ہوئی. مثلا حافظ محبوب شیرانی کہتے ہیں کہ اردو زبان پنجاب میں بنی. مسرور حسن خان کہتے ہیں کہ دہلی اور نواحِ دہلی میں اردو پیدا ہوئی. اسی طرح نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو نے دکن میں جنم لیا. تو یہ نظریات بھی آپ پڑھ لیں. اللہ حافظ.